بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید ظاہر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ شاہ چینل کو۔ دوستو، آج ایک بہت ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے میں نے قسمت پر ایک ویڈیو آپ تک پہنچائی ہے کہ قسمت کیا ہے اور قسمت کو آپ بنائیں گے کیسے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ قسمت اور لک ڈیزائنر میں آپ کا بھی شمار ہو۔ آج ہم تقدیر کے بارے میں بتائیں گے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر میں بحث کرنے سے منع فرمایا ہے، اس میں بھی حکمت ہے، لیکن لوگوں کے سوالات بہت ذہن میں آ رہے ہیں اور ابھی یہ موضوع اکثر چھیڑا جاتا ہے کہ آخر تقدیر کیا ہے۔ تو وہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہماری تقدیر میں دوزخ ہے تو پھر ہم نیکی کیوں کریں، ٹھیک ہے، اگر دوزخ لکھی ہے تو پھر ہم نیکی کیوں کریں، اور اگر جنت لکھی ہے تو پھر ہم نیکی کیوں کریں۔ اس طریقے دونوں الفاظ، دونوں اطراف میں سے لوگ یہ کہہ رہے کہ دوزخ اور جنت کے لیے کوئی خاص کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو لکھا ہے تقدیر میں وہی پہنچے گا۔ تو یہ لوگ غلطی پہ ہے۔ آج میں آپ کو تقدیر کا مطلب بتاؤں گا۔ تقدیر کا مطلب ہے اندازہ لگانا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2224، کہ اس میں باب القدر ہے، اور یہ ایمان مفصل کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایمان مفصل جو کہ ایمان کا جو ہے نا جزیات میں سے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ، یعنی تقدیر پر ایمان جو ہے نا لازم اور ملزوم ہے۔ جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ منکر ہے، وہ مومن اور مسلم نہیں ہے۔ تو لہٰذا تقدیر کے جو ہے دو اقسام ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ تقدیر کون سی آپ چینج کر سکتے اور کون سی نہیں۔ ایک ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم جو ہے یہ اٹل تقدیر ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے کسی صورت میں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پہلے سے لگا ہے کس آدمی کی زندگی کتنی ہوگی، رزق کتنا ملے گا، اور یہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی عالم ارواح سے پہلے ہی ساری چیزیں لکھی ہے۔ اس کو کہتے تقدیری مبرم۔ آپ غریب کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ امیر کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اس پہ میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو، کہ واضح کروں گا ایک مثال سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ لکھی ہے تو پھر یہ ایسا کیوں ہے۔ میں ایک مثال دوں گا ایک انجینئر کی۔ ایک انجینئر جو ہے ایک پل بناتا ہے، پل ڈیزائن کرتا ہے، اور پل کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہ جو میٹیریل میں نے استعمال کیا ہے اس کی لائف 100 سال تک ہے۔ لیٹ سے 100 سال کے بعد وہ پل جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا انجینئر قصوروار ہے؟ لوگ یہ کہیں گے ہاں انجینئر نے کہا تھا کہ یہ پل ٹوٹے گا، تو یہ جو ہے نا 100 سال کے بعد یہ ڈیمیج ہو گیا، اس نے جو ہے نا پریڈکشنز کیے۔ وہ تو انجینئر ہے، وہ تو انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو حتمی ہے اور بالکل اٹل ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنائی ہے چیزیں، وہی جو ہے نا وہ علم حتمی ہے، اور انجینئر کا جو علم ہے وہ ڈاکٹر ہے، وہ انسان ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ اس کو کمپیئر تو نہیں کر سکتے، لیکن میں نے مثال کے طور پہ ذکر کیا۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ہم نہ کریں، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، بلکہ جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا۔ کیا خوب سینٹینس ہے، اس پہ اگر غور کریں تو ساری چیزیں واضح ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے تقدیر مبرم کے بارے میں، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، اللہ نے تقدیر کو پیدا کیا، تقدیر انسانوں کی لکھی اور پھر ہدایت کی۔ ہدایت کیا کی؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھائے، یعنی کہ تقدیر کے ساتھ دو راستے بھی دکھائے اور ظاہری اسباب بھی دکھائے۔ نصوص جس کو کہتے ہیں، قرآن پاک اور حدیث جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ قتل نہ کریں، آپ گناہ نہ کریں۔ لٹ سے اب ایک آدمی قتل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو قتل کر دیا ہے، یہ تو اللہ نے اس کے قسمت میں یہ قتل جو ہے نا میرے ہاتھ سے لکھی تھی، اس لیے یہ قتل ہوا، اس کی اتنی زندگی تھی۔ میں اس آدمی سے پوچھتا ہوں کہ تجھے کس نے اختیار دیا ہے کسی کو قتل کرنے کا؟ وجہ یہ ہے کہ تقدیر جو ہے جو لکھی گئی ہے، کیا تمہیں علم غیب ہے؟ کیا آپ کو علم غیب کس نے دیا ہے کہ اس کی اتنی زندگی تھی؟ یہ تو چھپی ہوئی چیز ہے جس کو آپ چھیڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو تقدیر مبرم ہے۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بھی دکھایا کہ قتل کرنا گناہ ہے۔ جو لوگ قتل کرتے جیسے پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا،
تو آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر چھیڑخانی شروع کرے اور قتل کرے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی زندگی لکھی ہے. ایک تو آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے، اور دوسری بات آپ چھپی ہوئی چیزوں کے اندر چلے گئے. آپ ظاہری جو چیز ہے اس کو آپ نہیں دیکھ رہے اور آپ چھپی ہوئی چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو یہ آپ کی بے وقوفی اور نادانی ہے. اس طریقے سے میں آپ کو ایک دو طالب علموں کی بھی مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. لیٹ سے ایک طالب علم ہے، وہ جو ہے وہ محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، ہارڈ ورکنگ کرتا ہے، وہ ماشاءاللہ پوزیشن ہولڈر بن جاتا ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں بس بیچارے نے بڑی محنت کی تھی نا تو کامیاب ہو گیا ہے. یہاں کوئی تقدیر اور قسمت کے بارے میں بات نہیں کرتا. لیکن اگر وہ فیل ہو جائے، وہ طالب علم فیل ہو جائے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مقدر میں لکھا تھا، قسمت خراب ہے، تقدیر میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ناکامی ہے اس کو تقدیر کے ساتھ جوڑیں، اور جو کامیابی ہے اس کو محنت کے ساتھ جوڑیں. کیا خوب ہے، کیا لوگوں کا جو ہے نا رویہ اور ان کی سوچیں ہیں. تو یہ نا اس طرح نہیں ہوتا. اب سیکنڈ جو ہے وہ ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق کس کو کہتے ہیں؟ معلق کا مطلب ہے کوئی چیز جو لٹکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ سٹیٹس کو کے اندر ہے، لٹکی ہوئی ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ لیٹ سے ایک لڑکا ہے، ایک طالب علم ہے، وہ جو ہے نا بہت محنت کر رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، لیکن محنت کے باوجود فیل ہو گیا ہے، فیل ہوا. اب دیکھا جائے گا کہ یہ لڑکا، یہ طالب علم والدین کا نافرمان تو نہیں ہے. ہو سکتے ہیں والدین کو دعائیں نہ کر، والدین کی دعائیں شامل ہی نہیں ہے، تو چیز لٹکی ہوئی ہے، کامیابی نہیں ہو رہا. جو ہی ان کے والدین دعا شروع کرے اپنے بچے کو، تو چیز لٹکی ہوئی چیز ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور وہ کامیابی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اس طریقے سے اور بھی کافی سارے ایگزامپلس اس میں موجود ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان المبارک کے اندر جب ہم روزے رکھتے ہیں، تو روزے جو ہے نا، روزے رکھنے کے بعد 30 تاریخ کو جب اگلے دن عید ہوتی ہے، تو یہ روزے زمین آسمان کے درمیان لٹکے ہوتے ہیں. یہ لٹکے ہوتے ہیں. جب آپ صدقہ فطر دیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر آسمان کی طرف آپ کے روزے چلے جاتے ہیں. ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے 2217 باب القدر میں، کہ جو نیکی ہے یہ عمر میں اضافہ کرتا ہے. اور یاد رکھے کہ جو وبائیں نازل ہوتی ہے، وبائیں اوپر سے نازل ہو رہی ہوتی ہے، جب بھی کوئی انسان صدقہ دیتا ہے تو وہ بلائیں ٹل جاتی ہے. یعنی کہ یہ بھی معلق ہے کہ یہ بلائیں آپ پر نازل ہوگی. لیکن یاد رکھے کہ صدقے سے اور دعا سے وہ لٹکی ہوئی چیزیں جو نازل ہو رہی یا جو رکی ہوئی ہے، ان دونوں چیزیں ایسی یہ بڑے جو ہے نا طاقتور پاورفل چیزیں ہیں کہ دعا سے اور صدقات سے ان لٹکی ہوئی چیزوں کو آپ ریلیز کر کے اپنے فیور میں لا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تقدیری معلق. دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. کوئی چیز آفت نازل ہونے والی ہوتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی مقدمہ، کوئی بیماری، کوئی وبا، وہ آنے والی ہوتی ہے. آپ جب دعا کرتے، کوئی چیز مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تو نہیں دیتا، لیکن اس کی ان لیو، اس کی ریپلیسمنٹ میں وہ آفت، وہ بیماری، وہ حادثہ، وہ مقدمہ، وہ پریشانی آپ سے ہٹا دیتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. تو لہٰذا اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی میرے بھائی، تو آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیے اور شکر گزاری اختیار کیجئے. میں بھی کہ آپ کے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بلا کو ہٹا دیا ہو، لیکن آپ کو ادراک نہیں، آپ کو پتہ نہ ہو. اس کی تیسری صورت بھی میں بتاؤں گا. وہ تیسری صورت جو ہے وہ کیا ہے کہ بعض اوقات دنیا کے اندر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب قیامت کے دن کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہوں گے. تو کچھ لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ان کا حساب کتاب تو ہو ہی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا، اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دعائیں مانگتے رہے، میں نے ان کی کوئی دعا قبول نہیں کی، وہ میں نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی تھی. اب یہ لوگ اس کے بدلے بغیر حساب کتاب کے جنت جا رہے ہیں. تو باقی لوگ افسوس کریں گے کہ افسوس
کہ ہماری بھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج اس قیامت کے دن اس ہولناکیوں سے ہم بچتے اور ہم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتے. تو یہ ہے دوستو تیسری صورت. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے. فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی مثال کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب کرام کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے تو رستے میں پتہ چلا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، وبا طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب کرام کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا کہ چلیں یا نہ چلیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے موقع پہ اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں وبا پھیل جائے تو وہاں نہ جائیں، اور جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں سے کوئی بندہ باہر نہ نکلے. لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب کرام کے مشورے اور اس حدیث کی روشنی میں رک گئے اور واپس جانے لگے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم لوگ تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خوب جواب ہے کہ ہم تقدیر سے نہیں بھاگ رہے ہیں. جس اللہ نے لکھا تھا کہ شام میں وبا پھیلے گی تو اس اللہ نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ ہم راستے سے واپس چلے جائیں گے. کیا خوب فرمایا. تو ایک آخر میں ایک چیز کوٹ کروں گا، ایک لطیفہ سا بھی ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. میری جو ہے نا یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو آسان الفاظ سے سمجھ آ جائے. ایک آدمی تھا، وہ ایک باغ میں چلا گیا اور آم توڑ رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہاں پہ اس کا مالک آیا اور کہا کہ شخص تو آم توڑ رہا ہے اور کھا رہا ہے، باغ میرا ہے اور آم تو کھا رہا ہے. تو شخص نے کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو یہ 1.5 من کا جسم درخت پہ کیسے چڑھا؟ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تقدیر میں ہے. وہ شخص گاؤں کا تھا، اس نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر جوتا نکالا اور اس کی خوب پٹائی کی اور کہا جس اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا اور اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ جسم 1.5 من کا درخت پہ چڑھ کے آم کھائے گا، تو وہاں اللہ نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس 1.5 من کے جسم کی پٹائی بھی ہوگی. تو یہ دیکھیں، یہ وہ معاملات ہے جو تقدیر کے بارے میں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو تقدیر کے بارے میں کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. مزید بھی انشاءاللہ ہم اس پہ ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو آسان الفاظ میں مثالوں کے ساتھ اور چھوٹی چھوٹی سٹوریز کے ساتھ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہماری اس قسم کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو. اسٹے ود اس.